بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذکر اللہ وہ عظیم عبادت ہے جو دلوں کو زندہ رکھتی ہے، روح کو سکون عطا کرتی ہے اور بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے دن رات ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے اور یہ بندے کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بڑی تاکید کی ہے اور مختلف مقامات پر اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو بندہ اس کا ذکر کرے گا اللہ تعالیٰ خود اس کا ذکر فرمائے گا۔ غور کیجئے، اگر اللہ کا ذکر ہمارے اعمال میں شامل ہو جائے تو ہماری زندگی کیسی کامیاب اور برکتوں سے بھرپور ہو جائے گی۔ ناظرین، ذکر اللہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، وہ زندہ اور مردہ کی مثال کی طرح ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے، اور جس دل میں ذکر اللہ نہ ہو وہ دل مردہ دل کی مانند ہے۔ ذکر اللہ کے متعدد فوائد ہیں جو بندے کی دنیاوی اور اخروی زندگی میں بہتری کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی تمام پریشانیوں، غموں اور مشکلات کا حل اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی رضا پر مطمئن ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ بندے کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کی جائیں گی اور اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور وہ اس دن شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ یہ حدیث مبارکہ ذکر اللہ کی عظیم فضیلت اور اس کے اثرات پر روشنی ڈالتی ہے۔ شیطان کا حملہ ہر لمحہ ممکن ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ ذکر اللہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کرنے والے بندے کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور اسے اپنی رحمتوں میں شامل کر لیتا ہے۔ الغرض، ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف بندے کے دل کو سکون عطا کرتی ہے بلکہ اسے اللہ کے قریب کرتی ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتی ہے اور اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ذکر اللہ کو مستقل شامل کریں اور اللہ کی رضا اور قربت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔